نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں جس طریقے سے بہت ساری بیماریاں جسمانی طور پر ہیں، جیسے کہ کینسر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، بی پی ہے، شوگر ہے، اور بہت ساری نئی بیماریاں دنیا میں پیدا ہو رہی ہیں، اور ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ہے. جتنی خطرناک بیماری ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کا علاج بھی ہوتا ہے. جیسا کینسر کی بیماری ہے، اللہ سب کی حفاظت کرے. لا علاج بیماری ہے. فرسٹ سٹیج میں، سیکنڈ سٹیج میں کچھ امید ہوتی ہے کہ بھئی انسان بچ جائے، لیکن جب بندہ آخری سٹیج پر آ جائے تو جو ہے ڈاکٹرز حضرات بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں کہ بھئی آخری سٹیج ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایسے ہی بہت ساری بیماریاں ہیں. ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ہے. اگر مقدر میں اگر اس کا علاج نہیں ہے، شفا یاب ہونا نہیں ہے، تو آخر میں انسان کی موت ہو جاتی ہے. جس طریقے سے دنیا کی جسمانی بیماریاں ہوا کرتی ہیں، محض اسی طریقے سے اللہ والے علماء فرماتے ہیں کہ روحانی بیماریاں بھی ہوا کرتی ہیں. جسمانی بیماریاں جتنی خطرناک ہیں اتنی ہی کڑوی دوا پینی پڑتی ہے، اتنی مہنگی دوا پینی پڑتی ہے، اتنے بڑے ڈاکٹر کو دکھانا پڑتا ہے. تو محض اسی طریقے سے جب آدمی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب روحانی بیماریوں میں پھنس جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی دوائی کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی کڑوا گھونٹ پینے کی ضرورت ہے. جیسے دنیا کی جسمانی بیماریاں تو ہم سمجھ لیے، بڑے بہت سارے بیماریاں، بہت سارے روگ ہیں. اب روحانی بیماریاں جو میں بتا رہا ہوں وہ کیا چیزیں ہیں؟ روحانی بیماریوں کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں حسد پیدا ہو جانا، دوسروں کے بارے میں غیبتیں کرنا، دوسروں کے بارے میں چغلیاں کرنا، کسی کو بڑھتا ہوا دیکھ کر اس کی مالداری کو دیکھ کر حسد کرنا، کسی کے علم میں بڑھتا ہوا دیکھ کر اس کے بارے میں حسد کرنا. دو تین دوست بیٹھے ہیں، اس میں سے ایک چلا گیا تو دو دوست مل کر اس تیسرے جو گیا دوست اس کے بارے میں غیبتیں کرنا. یہ ایسے بیماریاں ہیں دوستوں اور بزرگوں، کینسر کی بیماریوں سے بھی خطرناک بیماریاں ہیں. دنیا میں جس طریقے سے جسمانی بیماریوں میں بہت سارے بیماریاں لا علاج ہیں،
وہ اتنے خطرناک نہیں ہے جتنے خطرناک کہ آج ہمارے اندر روحانی بیماریاں موجود ہیں۔ ایک دوسرے کے پیچھے غیبتیں کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے، اب غیبتیں جو پہلے جو غیبتیں ہوتی تھی باہر چوراہوں کو بیٹھ کر ہوتی تھی، باہر ہوٹلوں میں سرکلوں میں ہوتی تھی، لیکن اللہ معاف کرے اب دیندار لوگوں کے اندر بھی یہ چیز آ گئی جس کی وجہ سے مسجد میں بیٹھ کر غیبتیں ہو رہی، مسجد میں بیٹھ کر کسی کے بارے میں برا بھلا کہا جا رہا ہے، مسجدوں میں بیٹھ کر کسی کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہے۔ پھر ہماری غیبتیں اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہیں کہ بھئی اللہ معاف کرے، ایسا نہیں بولنا لیکن ایسا ہوا، دیکھو انہیں ایسا کرا، یہ اللہ کے نام سے ہماری غیبتیں شروع ہو رہی ہیں۔ اور جس گھر میں جس مسجد میں ہم بیٹھے اس کا کوئی خیال نہیں ہے، مسجد اس کے لیے نہیں بنی ہے کہ یہاں بیٹھ کر کسی کے بارے میں حسد کریں، یہاں بیٹھ کر کسی کے بارے میں غیبت کریں، یہاں بیٹھ کر کسی کے بارے میں چغلی کریں، یہاں بیٹھ کر کسی کی پگڑیاں، کسی کی ٹوپیاں کسی کے سروں پر رکھے، اس کے لیے مسجدیں نہیں بنی ہیں۔ مسجدیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ مسجد میں ایک بھی دنیا کی بات نہیں کر سکتے۔ آج بھی ہم نے دیکھا ہے، جماعتوں میں جب نکلتے تھے دیکھا ہے کہ آج بھی مسجدوں میں جہاں اہل سنت و جماعت کی مسجدیں ہیں، ایک دیوار پر 5-6 جگہ جو ہے پرنٹ لگائے ہوتے ہیں کہ خاموشی اختیار کریں، بالکل بات نہ کریں، بالکل آواز نہ کریں، لیکن ہماری مسجدوں میں شور شرابہ ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری دوستوں بزرگوں روحانی بیماریاں ہیں، اس کا علاج ہونا ضروری ہے، اس کے اسپیشلسٹ کو پکڑنا ضروری ہے۔ آج ہمارے ماحول میں یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں، غیبتیں، ایک دوسرے کے پیچھے غیبتیں، ایک دوسرے کے پیچھے برا بھلا بولنا۔ غیبت کیا چیز ہے کہ اگر میں کسی دوسرے کے بارے میں بول رہا ہوں، اس کی برائیاں کر رہا ہوں ایک تیسرے والے کے سامنے، یہ غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اگر اس کے اندر نہیں ہے، اگر ہے بھی تو تم بولنے کا حق بھی نہیں ہے کسی کو، وہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی کے اوپر اگر کوئی برائی، کوئی بہتان لگا دیا، کوئی ایسی بات کہہ دیا جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، ایک ایسی برائی کو اس کے طرف جو ہے منسوب کر دیا، اگر اس کے اندر واقعی میں اگر وہ برائی نہیں ہے تو اس بندے نے اس پر بہتان لگائی، اور بہتان کی سزا جہنم کے اندر ایک گہرائی میں ایک وادی ہے جو جہنم خود اس سے پناہ مانگتی ہے، اے اللہ مجھے اس وادی میں نہ ڈال۔ ایسے بہتان لگانے والوں کو، ایسے غیبتیں کرنے والوں کو، ایسے حسد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس جہنم کے اندر جو سب سے خطرناک وادی، جو سب سے نیچے تہ میں ہے، اس میں ڈالے۔ آج ہم نے اسے آسان سمجھ لیا، آج ہم نے اسے سرسری سمجھ لیا۔ آج ہمارے دلوں میں حسد ہے دوستوں بزرگوں۔ میری باتیں اگر آپ کو کڑوی لگ رہی ہیں تو معافی چاہتا ہوں، لیکن حسد آج ہمارے اندر کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے پھرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے باتیں، ایک دوسرے کے پیچھے غیبتیں، ایک دوسرے کے بارے میں جلنا، ایک دوسرے کے بارے میں دل میں کپٹ رکھنا، کینہ رکھنا، یہ تو حسد ہے۔ یہاں تک کہ اللہ معاف کرے، کڑوی بات ہے لیکن حق بات ہے کہ آج علماء کے اوپر بھی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ ذرا کوئی عالم دین اگر کوئی اچھا نیا کپڑا پہنا تو عوام کو دیکھا نہیں جاتا، عوام کو اچھا دیکھا نہیں جاتا۔ کوئی جو ہے، کوئی مولانا، کوئی حافظ صاحب اگر ایک چھوٹی گاڑی لے لے، کئی سالوں کے بعد زندگی بس سائیکل میں پھر لیتے، اب گاڑی لیے تو لوگوں کو دیکھا نہیں جاتا۔ ایسے اس قسم کے لوگ بھی دوستوں بزرگوں ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں ہیں۔ یہ حسد ہے۔
عوام تو عوام کے ساتھ حسد کرتی ہے، لیکن عوام بھی جب علماء سے حسد کرے گی تو اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات کو بدل دیں گے، ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے، حکومتیں غیروں کے ہاتھ میں اللہ دیں گے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اسی لیے ہوا کہ حسد کرتے 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 علماء تک چلے گئے، جن کے دلوں میں قرآن ہے، جن کے دلوں میں قرآن کی عظمت ہے۔ وہ قرآن ہے جسے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ بھی لینے سے برداشت نہ کر سکتا، اس کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکتا، اس کی طاقت کو برداشت نہ کر سکتا۔ آج ان علماء کے بارے میں بھی آج ہمارے دلوں میں حسد موجود ہے، ان کے بارے میں بھی ہمارے دلوں میں حسد ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ حسد بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ ہم اپنے آپ پر غور کریں، دیکھیں کہ بھئی میرے اندر حسد ہے، میرے اندر حسد کیسا آ گئی، میں کتنا برا بن گیا، اپنے آپ کو سوچنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں حسد کو دور کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ میں سوچنا ہے کہ میں کتنا برا بن گیا، میں لوگوں کا حسد اپنے دل میں پال رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ اچھی بلڈنگ بنا لیا تو اس کے بارے میں حسد، اگر کوئی ایک پلاٹ لے لیا، زندگی بھر کما کر محنت کر کے ایک پلاٹ لے لیا تو لوگوں کو دیکھا نہیں جاتا، اس کے بارے میں حسد کرتے ہیں۔ 25 سال 20 سال 30 سال تک اس نے محنتیں کی، سائیکل پر اس نے پھرا، لیکن اب گاڑی لیتا ہے تو اس کے گاڑی پر لوگ حسد کرتے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اس لیے روحانی بیماریوں کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اگر ان روحانی بیماریوں کے ساتھ اگر ہم نے رمضان کا استقبال کیا تو اللہ معاف کرے دوستو بزرگوں، ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی، ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ جس دل میں حسد بھرا ہو، جس دل میں کینہ بھرا ہو، جس دل میں دوسروں کی برائی بھری ہو، جس دل میں غیبت اور کپٹ بھرا ہو، وہ سینے میں اللہ کیسے آ سکتے ہیں؟ کیسے آ سکتے ہیں؟ ایک گندے برتن میں ہم دودھ لینا پسند نہیں کرتے، اس گندے دل میں اللہ کیسے آئیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مومن، میرا گھر وہ مومن کا دل ہے، میں دنیا میں کہیں نہیں سماتا۔ لیکن کوئی بندہ اپنے دل کو بناتا ہے، اس لائق بناتا ہے، اس درجے کا پاک بناتا ہے، تو میں اس مومن کے دل میں آ جاتا ہوں، اللہ فرماتا ہے۔ لیکن آج دوست بزرگوں، میں خود میرے اندر دیکھوں، آپ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا دل کتنا صاف ہے۔ آج میرے دل میں کتنی برائیاں بھری ہوئی ہیں، آج میرے دل میں کتنا حسد بھرا ہوا ہے، آج میرے دل میں کتنی کپٹ اور جلن بھری ہوئی ہے، کسی کو آگے بڑھتا ہوا میں دیکھ نہیں سکتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا بھی علاج ہے۔ وہ ڈاکٹر تھے، روحانی ڈاکٹر تھے، وہ روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والے تھے، اور ہر زمانے میں روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی اللہ والے ہیں جو ڈائریکٹ روحانی علاج کرتے ہیں، روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ لیکن وہ بندہ بھی ہو جو یہ تصور کرے، جو محسوس کرے کہ ہاں بھائی میرے اندر یہ بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، میں جاؤں کسی ڈاکٹر کے پاس۔ آج میں ولی بن کے بیٹھا ہوں، میں سب سے پاک، میں سب سے اچھا، سب برے میں اچھا۔ شیطان نے یہ ہمارے اوپر وہم ڈال دیا کہ میں اچھا ہوں اور سب برے ہیں۔ اگر ایسا یہ گمان اگر اگلے بیٹھیں گے، اللہ کی قسم قیامت تو آ سکتی ہے لیکن توبہ کی توفیق نہیں مل سکتی، کسی اللہ والے کے پاس جانے کی توفیق نہیں ملتی، کسی اللہ والے کے پاس جا کر اپنی اصلاح کرانے کی توفیق نہیں ملتی، کیونکہ ہم نے بیماری کو بیماری ہی نہیں سمجھا۔ بخار آئی تو ہمارا بدن جب گرم ہونے لگتا ہے، جب بدن میں کپکپی آتی ہے تو اس کے اثرات جب ظاہر ہوتے ہیں تو فوراً ڈاکٹر کی تلاش میں جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے اندر کتنی روحانی بیماریاں ہیں، کبھی کسی امام صاحب سے، کبھی کسی مولانا کے سامنے آ کر کبھی ہم نے کہا کہ حضرت میرے اندر یہ بیماری ہے، اس کا کیا علاج ہے، اس کے کون ڈاکٹر ہیں، کون سے ڈاکٹر کے پاس میں جا کر میری اس روحانی بیماری کا علاج کراؤں؟ ہمیں فکر نہیں ہے،
آج ان بیماریوں میں ہم سب مبتلا ہیں دوستوں بزرگوں، کوئی اس سے پاک نہیں ہے۔ ہم سب، میرے سے پکڑ کر کہتا ہوں، ہم سب اس گناہ میں مبتلا ہیں، حسد کے گناہ میں، غیبت کے گناہ میں، کینہ کپٹ کے گناہ میں، ہم سب اس میں۔ کسی کا اچھا کپڑا پہن کر دیکھ کر ہمارا دل جو ہے وہ اندر سے کیا مولانا بھی اچھا ایسے ایسے کپڑے پہن رہے ہیں، کیا مولانا بھی ایسے ایسے گاڑی میں پھر رہے ہیں۔ عوام کی حسد تھی، لیکن اب علماء پر یہ حسد کرنے لگے تو حالات آپ دیکھ رہے ہیں دوستوں، حالات آپ سب دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ حالات کیوں بدل گئے؟ کیوں مسلمانوں کو جو ہے اپنے پیروں کے نیچے جو ہے روندا جا رہا ہے؟ ایک جانور کی قدر ہے لیکن مسلمان کی قدر نہیں ہے۔ گھر میں کتے کو پالتے ہیں تو کتے کی رکھوالی کرتے ہیں، اسے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس کے جو ہے اگر وہ بیمار پڑا تو دوا کا انتظام کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں۔ ایک کتے کی قدر ہے لیکن مسلمان کی قدر نہیں ہے۔ یہ اسی لیے ہے کہ آج ہمارے اندر روحانی بیماریوں سے ہم جو ہے بہت بڑے مریض ہو گئے ہیں، لیکن ہم میں کسی کو فکر نہیں ہے کہ بھی میں اس کا علاج کیسے کراؤں، کسی کو فکر نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیماری جتنی بڑی ہوگی اتنے ہی کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا، کڑوا گھونٹ جو ہے پینا پڑے گا، دوائی اتنی کڑوی ہوگی۔ اسی طریقے سے فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی بیماریاں ہیں تو ایک کام یہ ہے اس کے علاج میں کہ اپنے آپ کو کوسیں، اپنے آپ کو برا سمجھیں کہ بھائی یہ میرے اندر ایسی بیماریاں کیسا آ گئی، میں دوسروں کے بارے میں حسد کر رہا ہوں، میں دوسروں کے بارے میں غیبتیں کر رہا ہوں، میں مسجد میں بیٹھ کر حسد کر رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر غیبتیں کر رہا ہوں، یہ برائی میرے اندر کہاں سے آ گئی؟ اپنے آپ کو کوسیں، اپنے آپ کو تکلیف دیں، اپنی فکر کریں اس بات پر کہ میرے اندر بیماریاں آ گئی۔ میں تو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، میں تو اپنے آپ کو مولانا سمجھتا ہوں، میں تو اپنے آپ کو امام سمجھتا ہوں، میں تو اپنے آپ کو مدرس سمجھتا ہوں، میں تو اپنے آپ کو تبلیغ کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، لیکن میرے اندر یہ حسد ہے، میں زبان سے غیبتیں کرتا ہوں، یہ کہاں سے میرے اندر آ گئی؟ اپنے آپ کو کوسے، یہ پہلا علاج ہے۔ ایسا کرنے پر دل پر دوستوں بزرگوں چھریاں چلیں گی، چھریاں، اپنی انا کٹ جائے گی، اپنی اکڑ پر کٹ ہو جائے گی۔ دوسرا کام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اگر حسد ہے تو اس کے لیے جس بندے کا حسد ہمارے دل میں ہے، جس شخص کے بارے میں ہمارے دل میں حسد ہے، اس کا نام لے کر دعا کریں کہ اللہ وہ مالداری میں بڑھ رہا ہے، اے اللہ اسے اور بڑھا۔ ایسے دعا کر سکتے ہیں، لیکن علاج کے لیے کرنا ہے، یہ کڑوا گھونٹ پینا ہے۔ یہ جب تک کڑوا گھونٹ نہیں پئیں گے بیماری کم نہیں ہو سکتی۔ جس کے بارے میں ہمارے دلوں میں حسد آ رہی ہے اس کے بارے میں نام لے کر دعا کرے، اے اللہ وہ مال میں بڑھ رہا ہے، اے اللہ اس کے مال میں اور برکت دے، اور اے اللہ اسے مال بڑھا۔ اگر کسی کے علم کے بارے میں اگر دل میں حسد ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کیسا علم ہے، اس کا کیسا، کتنا زیادہ علم ہے، کتنا زیادہ پڑھ رہا ہے، اس کے علم کے بارے میں حسد آ رہی ہے تو اس کا نام لے کر اس کے بارے میں دعا کرے، اے اللہ اس کے علم میں اور اضافہ عطا کرو۔ ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر روحانی بیماریوں کا علاج میں اور آپ چاہتے ہیں تو یہ ضربے اپنے دل پر لگانا پڑے گا، جب تک علاج نہیں ہو سکتا۔ بچہ بیمار پڑتا ہے، بخار کھانسی آ جاتی ہے تو اسے دوائی پلاتے ہیں، ماں باپ دوائی یہ نہیں سوچتے کہ دوائی کڑوی ہے کہ بچہ نہیں پیتا، بچے کا ناک پکڑتے، منہ پکڑتے، ہاتھ پیر پکڑتے ڈالتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ اسی دوائی کے ذریعے سے بچہ ہمارا شفا یاب ہوگا۔ بیماری اتنی بڑی ہے، اتنی کڑوی دوا، اتنی کڑوی گھونٹ پینا پڑے گا دوستوں بزرگوں۔ جن کے بارے میں دل میں حسد آ رہا ہے، جن کے بارے میں دل میں برائی آ رہی ہے، جن کے بارے میں دل میں غیبت کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، ان کا نام لے لے کر دعا کریں گے۔ یہ دوستوں بزرگوں یہ ہمارے حسد کی بیماری آہستہ آہستہ چلے جائے گی، اور آنے والا رمضان کا مبارک مہینے میں اللہ ہمارے دل میں آئیں گے۔ یہ روحانی بیماریوں کا علاج جب تک ہم نہیں کریں گے، اللہ کی قسم دوستوں بزرگوں ہم اللہ کو اپنے دل میں نہیں لا سکتے۔
اور اللہ دنیا میں کہیں نہیں سماتے، اللہ صرف مومن کے دل میں سماتے ہیں۔ اللہ کا عرش فرمایا کہ مومن کا دل ہے، اللہ کا عرش ہے۔ اگر ان حاسد یہ جو روحانی بیماریاں ہیں، یہ حسد کی بیماریاں ہیں، اگر ان سے ہم اپنے دلوں کو پاک نہیں کیا، اگر اسی حال میں مر گئے تو سوچے دوست بزرگوں قبر میں میرا آپ کا کیا حال ہوگا۔ قبر میں ہمارا سوال جو کریں گے فرشتے، وہ ہمیں اسے جواب منہ سے دینا نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے دل سے سوال کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے منہ پر جو ہے وہ سیل لگا دیں گے، بند، کہ زبان سے کوئی الفاظ نہیں، بلکہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم تیرے دل کو چیر کر دیکھیں گے کہ تو نے ہمارے لیے کیا لے کر آیا۔ زبان سے سوال نہیں ہوگا بلکہ دل سے سوال ہوگا۔ ہمارے دلوں میں دوست بزرگ اللہ معاف کرے غیبتیں ہیں، دوسروں کے بارے میں چلن ہے، دوسروں کے بارے میں حسد ہے، دوسروں کے بارے میں کینہ کپٹ ہے، یہ دل لے کر قبر میں کیسے جائیں گے؟ کیا منہ لے کر جائیں گے؟ اور ہماری پہلی منزل قبر ہے۔ قبر میں جیسا ہمارا قبر میں فرشتوں نے اگر ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تو ہم جنتی، فرشتوں نے قبر میں اگر ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہم جہنمی۔ قبر بھی ہمارا فیصلہ ہوگا، قبر بھی ہمارا فیصلہ ہوگا۔ تو اس لیے دوست بزرگوں، رمضان جیسا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاریاں کریں۔ اس کی تیاریاں کیا ہے؟ یہی روحانی بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک کریں، سب کو معاف کریں، دل بڑا رکھیں۔ ایک اللہ والے تھے، ایک صحابی تھے، آخری واقعہ بتا کر بات ختم کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، مسجد میں اللہ کے نبی ایسے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام کی پوری جماعت سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک صحابی سامنے سے گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اگر کوئی دنیا میں رہتے ہوئے جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس شخص کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہے بھائی؟ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ کا لاڈلا نبی کہہ رہا ہے اگر دنیا میں کوئی تم میں سے کوئی اگر جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس شخص کو دیکھ لے کہ وہ جنتی ہے، دنیا ہی میں بشارت دیے۔ سارے صحابہ نے مڑ کر دیکھا کہ بھئی ایک صحابی ہے، غریب ہے، ہاتھ میں جو وضو کر کے جوتا پکڑ کر جا رہے تھے، وضو کا پانی ٹپک رہا۔ اس مجموعے میں سے ایک صحابی اٹھے، حدیث ختم ہوئی، وہ صحابی اٹھے اور وہ جس صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی نے بشارت دی تھی کہ جنتی ہے، ان کے گھر گئے، ان کے ساتھ گئے اور کہا کہ حضرت میرا گھر میں تھوڑا کوئی مسئلہ ہوا ہے، میں گھر نہیں جاتا، اس لیے مجھے آپ کے گھر ایک دن مہمان رہنا، گھر میں کچھ تھوڑا اونچ نیچ ہو کے مسئلہ ہوا ہے، میں آپ کے گھر میں ایک دن مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ گھر میں کچھ نہیں ہوا تھا، بلکہ اس صحابی کے عمل کو دیکھنا تھا کہ اللہ کے نبی نے دنیا میں انہیں جنت کی بشارت دی، کن اعمال کی بدولت بشارت دی، وہ دیکھنے کے لیے وہ صحابی ان کے گھر مہمان بن کر گئے۔ ان کے ہر چیز کو، حرکات و سکنات کو، ہر عمل کو، ان کی بیٹھک اٹھک کو، کھانے پینے کو، ہر چیز کو دیکھے۔ رات میں اٹھ کر دیکھے کہ بھئی رات میں کوئی نماز پڑھتی ہے، لمبی لمبی نماز پڑھتی، تلاوت کرتے، ذکر کرتے، کیا کرتے، سب دیکھے کہ نہیں جتنا عمل یہ لوگ کر رہے تھے اتنا ہی عمل وہ بھی کر رہے تھے۔ پھر صبح ہوئی، صبح ہونے کے بعد جو ہے پھر وہ نکلنے کی اجازت مانگنے سے پہلے اس صحابی سے کہا کہ میرے گھر میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا، میں جب آپ کے گھر جب مہمان رہا اس لیے رہا کہ میں آپ کا وہ عمل جاننا چاہتا تھا جس عمل کی بدولت اللہ کے نبی نے دنیا میں تمہیں جنتی کی بشارت دی، لیکن میں نے تو دیکھا کہ تمہارے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ اس صحابی نے کہا، میزبان صحابی نے، ہاں بھائی تم نے تو دیکھ ہی لیا کہ میرا تو ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے، جو تم کرتے ہو وہ بھی میں ہی عمل کرتا ہوں۔ تو پھر آخر میں وہ صحابی، میزبان صحابی نے کہا کہ بھائی ایک عمل میرا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی عمل کی بدولت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنتی بتایا ہو، جنت کی بشارت دی ہو۔ وہ صحابی فوراً پوچھنے لگے کہ بتاؤ کون سا عمل ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میں جب رات دن بھر وہی جو تم فرائض پڑھتے ہو، وتر پڑھتے ہو، نفل وہی پڑھتا ہوں، لیکن رات میں سونے سے پہلے بستر پر بیٹھتا ہوں تو اپنے دل کی طرف توجہ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے بارے میں برائی تو نہیں ہے،
اگر میں نے کسی کے بارے میں میرے دل میں اگر کوئی برائی آ رہی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں، میں سب کو معاف کر کے سو جاتا ہوں۔ میں دل میں کسی کے بارے میں برائی رکھ کر نہیں سوتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میری رات آخری رات ہو، اگر میں مر گیا تو میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں سب کو معاف کر کے سو جاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہی میرا عمل کی وجہ سے اللہ کے نبی نے مجھے جنتی بتایا ہو۔ وہ صحابی خوش ہوئے اور خوش ہو کر دوڑتے چلے گئے، ہاں ہاں بھائی یہی تیرا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے دنیا میں تجھے پورے مجموعے کے سامنے جنت کی بشارت کی۔ دل میں حسد نہیں ہے دوستو، آج ہمارے دلوں میں حسد ہے، آج ہمارے دلوں میں دوسروں کے بارے میں برائی ہے۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے دوستو بزرگوں، اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں، اگر کسی کے بارے میں دل میں برائی ہے، کسی سے بات چھوڑے ہوئے ہیں، کسی سے ناراض ہے یا کوئی ہم سے ناراض ہے، آج موقع ہے، کل کا سورج ہم دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے معلوم نہیں ہے، آج جائیں معاف کریں، گلے ملیں، ہاتھ ملائیں، کوئی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی نے کہا میں قسم اٹھاتا ہوں معافی مانگ لینے پر اگر کسی کی عزت میں کمی آئے تو کل قیامت میں حشر کے میدان میں محمد کا گریبان پکڑ لے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے معافی مانگنے سے تمہاری عزت میں کمی آئے تو کل قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت لے لینا، معمولی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے بات لمبی ہوتی چلی جائے گی دوستو بزرگوں، ان روحانی بیماریوں کے علاج کرنے والے مشائخ ہیں، اس کے ڈاکٹر کون ہیں بھائی؟ مشائخ ہیں، جیسا ہمارے عالم کے حضرت ہیں عباد الرحمن صاحب دامت برکاتہم، یہ روحانی ڈاکٹر ہیں، یہ روحانی بیماریوں کا علاج کرنے والے ہیں۔ ان کی صحبت میں جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، اپنی بیماریاں بتائیں۔ جب تک کوئی مریض اپنی بیماری ڈاکٹر کو نہیں بتاتا وہ ڈاکٹر کیسے علاج کرے گا؟ کیسے علاج کرے؟ اپنی بیماریوں کو بتائیں۔ ہاں یہ شیطان ہمیں یہ گمان کرتا ہے کہ میں تو کیبنٹ سے میرے اندر ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے، یہ سب سے بڑی بیماری ہے روحانی، یہ سب سے بڑی روحانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان روحانی بیماریوں سے موت کے آخری سانس تک بچائے۔ جب موت آئے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو پاک اور صاف فرما کر اللہ اپنے پاس بلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں اور سنتیں